اور مضبوطی ہو تو آج سے اپنی گفتگو کو زیادہ سے زیادہ کلام مقدس کی گفتگو کریں، اپنے معاملات شیئر کریں، ایک ایک چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں، آپ کا ازدواجی رشتہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے وہ تیری رفیق اور منقوہ بیوی ہے، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ باوجود یہ کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھی، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا درش نسل پیدا ہو۔ بس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ دو باتیں ہیں یہاں پر، میں ڈائیورس سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ توجہ سے سنیے، ان ورڈز کی کیا تفسیر ہے۔ یہ جو بیزار ہیں عبرانی زبان میں نے اس کے مطلب دیکھے ہیں، بڑا اہم اس کا ترجمہ بائبل مقدس نے ہبریو میں کیا گیا ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے ہیٹ، نفرت، یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خداوند طلاق سے نفرت کرتا ہے۔ دوسرا اس کے لیے جو انگریزی ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے اینیمی۔ اینیمی کا مطلب ہے دشمن۔ پھر اس کا ترجمہ اس آیت کا یہ بنتا ہے کہ خدا طلاق سے دشمنی رکھتا ہے، ڈائیورس کے نفرت رکھتا ہے، اس سے اس کو خوشی نہیں ہے، کیونکہ خدا طلاق کے لیے اس نے جوڑے تو نہیں جوڑا بلکہ اس لیے جوڑا ہے کہ وہ ساری زندگی جو عہد انہوں نے کیا ہے خادم کے سامنے، کلیسیا کے سامنے اور خدا کی ذات کے سامنے، وہ اس عہد کی پاسداری کرے اور ساری زندگی خدا کے کلام کی تابعداری کرتے ہوئے اس عہد پر قائم رہے۔ اس لیے خدا طلاق سے نفرت اور دشمنی کرتا ہے۔ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور بات ہم نے پڑھی ہے، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ اس کے بھی دو تین مطلب ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہے ایسا شخص جو اپنی بیوی کو پنشمنٹ دیتا ہے، اس کا ایک یہ مطلب ہے جو اس کو مارتا پیٹتا ہے۔ دوسرا اس کا بڑا ہی اہم مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو اپنی زبان سے اس کو زخمی کرتا رہتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، اس کے جذبات کو مجروح کرتا رہتا ہے اور اس کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ یہ بائبل مقدس بیان کر رہی ہے اس سے بھی خداوند دشمنی رکھتا ہے یا اس سے بھی نفرت رکھتا ہے، جو شخص اپنی بیوی پر پنشمنٹ کے ذریعے سے بھی اور لفظی واروں کے ذریعے سے بھی ظلم کرتا ہے۔ یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے۔ حوالہ پڑھا گیا اے شوہرو، پطرس کے پہلے خط کے 3 باب کی 7ویں آیت میں، اے شوہرو اپنی بیویوں سے عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی کیا کرو؟ عزت کرو، نازک ظرف، اس کی رسپیکٹ کرو، اس کو آنر دو۔ آنر کے لیے بھی میں لفظ دیکھ رہا تھا ریورنس، ریورنس سے ریورنٹ نکلا ہے۔ ریورنس، رسپیکٹ۔ غور کیجئے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو آگے لکھا ہوا ہے تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر ہمیں درگزر کر کے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 10 منٹ گزر گیا میرا خیال، کیوں جی؟ زیادہ ہو گیا؟ اگر کہتے ہیں تو میں بند کر دیتا ہوں۔
क्यों जी नवीद भाई, जारी रखें। ओके ओके, थैंक यू। तो पॉइंट ये है कि ये एक कोवेनेंटल रिलेशनशिप है और इसमें शोहर की और बीवी की जिम्मेदारी है कि वो खुदावंद से लिपटे रहे। बाइबल मुकद्दस में आयत याद आ गई है, तेहरी डोरी जल्द नहीं टूटती, तेहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। 22 की किताब में, हवाला नहीं पड़ेगी, इस पर बात करते हैं। मैं पढ़ रहा था कि तेहरी डोरी कैसे बनती है। इसको इसी से आप उस बात में देख लेते हैं कि शोहर और बीवी दो हैं, है तो एक जिस्म लेकिन शख्सियत दो हैं। तीसरा शख्स जब शामिल होता है और वो जिंदा खुदा है। इसको एक, अब यहां पर बोर्ड नहीं, आपको आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा था, एक मुसल्लस बना लेते हैं, समझ आ जाएगी जी? ठीक है, शोहर और बीवी और खुदा। मैंने इसके बारे में सीखा था आज से कुछ साल पहले। तो जूं ये मुसल्लस आपको बता रही है कि शोहर जूं खुदा से दूर होता जाएगा, अपनी बीवी से भी दूर होता जाएगा। जूं बीवी और शोहर इस मुसल्लस को मद्देनजर रखते हुए करीब होते जाएंगे खुदा के, तो उनका रिश्ता भी मजबूत होता जाएगा और वो खुदा की कुर्बत में आते जाएंगे। इसी तरह जो शोहर और बीवी खुदावंद की कुर्बत में रहते, दुआएं करते, रोजे रखते और खुदावंद के कलाम की पासदारी करते हैं, उनका रिश्ता कभी नहीं टूटता, क्योंकि उनके दरमियान एक खुदा है जो रिश्तों को जोड़ता और उनको कायम रखने वाला खुदा है। इसलिए बहस करना है, तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। मेरे अजीजों, अगर तेरी डोरी को कायम रखना चाहते हैं तो उस तीसरी डोरी को अपना खुदा बनाए और अपने इस अज़दवाजी रिश्ते को कायम रख सकते हैं। आमीन। एक बात हस्बैंड्स के ताल्लुक से मैं करना चाहता हूं। इफ्सियों का खत, इसको हम पॉइंट ये दे सकते हैं कि शोहर और बीवी का रिश्ता मसीह और कलीसिया के रिश्ते की नुमाइंदगी करता है। मसीह और कलीसिया का रिश्ता शोहर और बीवी को मैसेज देते हैं। आओ देखें इफ्सियों का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 22वीं आयत से पढ़ेंगे, बल्कि 21वीं आयत भी पढ़ लेते हैं। और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो, ऐ बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। यानी ताबेदारी का म्यार यहां पर बताया गया है कि कैसे ताबेदारी करनी है, जैसे खुदावंद की। ये शादीशुदा बहनों के लिए तालीम है। जैसे खुदावंद की ताबेदारी करती हो वैसे खुदावंद की ताबेदारी करो। इंग्लिश वर्ड है सबमिट या सबमिशन, अपना आप सरेंडर कर देना, किसी की मर्जी में तहवील में दे देना। ये पौलुस रसूल शादीशुदा बहनों को यह तालीम देता है कि ऐ बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबेदारी करो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। यानी कलीसिया के साथ उसने क्या सलूक किया है, उसने बदन को बचाया है। कैसे बचाया है हम सब जानते हैं। शरीर उठाई, कोड़े खाए, बदनामियां ली, यीशु मसीह पर तोहमतें लगी, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसने अपने आप को बरहना करवाया सिर्फ और सिर्फ बदन को बचाने के लिए। ये शोहर का किरदार है, ये रूहानी शोहर का किरदार है, बदन को, कलीसिया को, अपनी दुल्हन को बचाने के लिए। आगे लिखा है
لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہیں ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں. ہر بات میں جو خداوند میں کہی جاتی ہے اے نہ ہوئے باچو شوہر جا کے کار آیت کوٹ کرے. دیکھے نا یہ تو کلام چ گل لکھی ہے کہ ہر گل چ میری تابع داری کھا ہوا لہو والی نہیں ہونا. ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں. 25ویں آیت اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو. کن سے محبت رکھو؟ اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. یہ محبت کا معیار ہے. شوہروں اپنی بیویوں سے کیا رکھو؟ محبت رکھو. یہ بھیڑا نہ بولن برا بولن. اے شوہروں جڑے شوہر نے تے جڑے بنن والے نے وہ تیار کرن اپنے آپ کو. اے جڑی بھراواں دی آئے تے برا ہی بولن. اے شوہروں اپنی بیویوں سے کیا رکھو؟ محبت رکھو. اب میں بتانا چاہتا ہوں یہ محبت کون سی ہے. آگے اس کی ڈیفینیشن بھی کی ہے پولس رسول نے. جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. یہ محبت ہے مسیح. گریک ورڈ ہے اگاپے. اور جڑے برا نے نا ادھر دیکھ کے گل کراں. یہ وہ محبت ہے جس کے اندر کوئی شرط نہیں پائی جاتی, جس کے اندر کوئی غرض نہیں پایا جاتا. یہ قربانی دینے والی محبت, یہ رسپیکٹ دینے والی محبت, یہ اپلفٹ کرنے والی محبت. اس محبت کے اندر عاجزی اور انکساری اور قبولیت ہے. ایسی محبت پولس رسول بیان کرتا ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ محبت رکھیں جیسے یسوع نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا. یہ محبت ہے. اس لیے محبت کا درس ایک کرسچن شوہر کو بائبل مقدس دیتی ہے کیونکہ یہ ایک مکاشفہ ہے, ایک بھید ہے. اور جب یہ بھید کسی پر کھل جاتا ہے تو وہ ان کے ازدواجی رشتے مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آگے لکھا ہے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے کیا بنائے؟ مقدس بنائے. یعنی یہ مسیح کلیسیا کے ساتھ سلوک کر رہا ہے. اب یہاں پر ایک بات سیکھنے والی یہ ہے کہ بہت سارے ہسبینڈ حضرات یسوع کیا کر رہے ہیں؟ کلام کے ساتھ اس کو کیا کرے؟ پانی کے ساتھ کیا دے رہے؟ غسل دے رہے. ریما ورڈ اس کے ساتھ کلام کر رہا ہے. کلیسیا کی ترقی یسوع کے کلام کرنے سے ہو رہی ہے. اسی طرح ایک مسیحی شوہر کی سر ہوتے ہوئے, ہیڈ ہوتے ہوئے یہ ذمہ داری ہے اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے ایسے اقدامات کرے جن کے ذریعے سے ان کی روحانی ترقی ہو, جن کے ذریعے سے وہ مسیح کو جانے, مسیح کو پہن لے. اگر شوہر ہی نئی پیدائش کا تجربہ نہیں رکھتا, اس کو نئی پیدائش کی یا نجات کی ضرورت ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اور خداوند کے آگے جھک کر اس بات کا اقرار کرے کہ میں ناکام ہو چکا ہوں, میری مدد فرما, میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور اپنے خاندان کے لیے ترقی کا باعث ہونا چاہتا ہوں. یہ ذمہ داری ایک مسیحی شوہر کی ہے. لیکن میں اعلانیہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, بہت سارے شوہر حضرات مشن پرستی کے بندر میں ہیں, گناہ کے بندر میں ہیں, اور بہت سارے ایسے معاملات کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں جن میں سے وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے. وہ کیسے اپنی بیوی اور اپنی فیملی کی روحانی پرورش کر سکتے ہیں؟ یہ ٹارگٹ مسیح کا ہے. اپنی دلہن کے بارے میں اس کو کلام کے ساتھ کیا کرے؟ پانی سے غسل دے. وہ یشوا کی بات مجھے یاد آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں اب رہی میری, فرسٹ آف آل میری اور میرے گھرانے کی بات,
آگے کیا لکھا ہے؟ ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کی پرستش کریں گے. دیکھا ڈیڈیکیٹ کرنا اپنے آپ کو کیا مخصوصیت ہے اس کی. میں اکثر جب بچوں کو مخصوص کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں پہلے پیرنٹس اس بات کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کریں کہ ہم اس کی پرورش کلام مقدس کے مطابق کریں گے. وہ کہتے ہیں اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم خداوند کا نام لیں گے، اس کو جلال دیں گے. تو غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں، اور یہ چیلنجنگ میسج ہے، آج سے عہد کریں کہ میں اپنی بیوی اپنے بچوں کی روحانی ترقی کے لیے سٹرگل کروں، چاوشانی کروں، روزے رکھوں، دعائیں کروں، اور خداوند کے حضور میں اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے ایک کامیاب شوہر ثابت ہو سکوں. تو یہ 3-4 باتیں ہم نے سیکھی ہیں میرے عزیزوں. باتیں تو اور کافی زیادہ میں نے لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو جلدی سے میں کچھ بیوی کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں لکھی. تھکے کہ نہیں تسی؟ وہی نہ سن سن کے سونی ہوئی ہے، لیکن مجھے برکت مل رہی ہے. اچھا جی، چند القابات. اصل میں یہ رشتہ ایسا ہے، اگر بیوی کی بات کی جائے تو اس کا کنیکشن شوہر کے ساتھ ہے، اگر شوہر کی بات کی جائے تو پھر بھی کنیکشن ہے، کیونکہ یہ خدا نے اٹوٹ رشتہ یہ تخلیق کیا ہے. تو پہلا لقب یا چند القابات، اس کو بیوی کو نیک عورت کہا گیا ہے. اور ہم نے حوالہ پڑھا بھی، نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے. یہ جو نیک ہے نا، لکھ لیجئے، 2 مطلب ہے اس کے. بات یہ آپ کو جو سے سنیے، یا آپ کے ریلیٹڈ باتیں ہیں، یہ میں مطلب بتانے لگا ہوں. پہلا جو نیک کے لیے عبرانی زبان میں مطلب ہے ایفیشنسی. اکثر کہتے ہیں یہ بڑی ایفیشنسیاں مارتا ہے. ایفیشنسی کا گرامر میں مطلب ہے کارکردگی، قابلیت رکھنے والی، ٹرینڈ، کارکردگی دکھانے والی، قابل. دوسرا اس کا بڑا انٹرسٹنگ، اور میں حیران ہوا کہ عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہی چینج ہو گیا. وہ ہے آرمی، فوج، لشکر. نیک عورت کا ترجمہ بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو امثال کی کتاب ہے یہ پوئٹری کی کتاب ہے، یہ یہودی شاعری کی کتاب ہے. وہ کہتا ہے نیک عورت یعنی ایک آرمی کی طرح، ایک لشکر کی طرح پاور رکھتی ہے. اس کے اندر بڑے سورسز، اس کے اندر بڑی صلاحیتیں، اس کے اندر خدا نے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے. دبورہ کی زندگی پر غور کر کے دیکھ لیجئے، کیا وہ ایک زبردست خادمہ. پھر آپ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آئیے، یسوع مسیح کی ماں جو ہماری بھی ماں ہے، اس نے ایک لشکر اور ایک آرمی کی طرح ایک اپنے آپ کو کانفیڈنس دکھایا. اور غور کیجئے، اینجل کو کہتی ہے دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. کیا دلیری، کیا کانفیڈنس ہے ایک آرمی کی طرح بولنے والی ایک بہن، اور اسی کے ذریعے سے خدا کا بیٹا اس دنیا پر آ گیا. یہ اپنے آپ کو کام کرنا سمجھو بیٹھو. یو آر اے سولجر. آپ ایک آرمی ہیں، آپ ایک جنگجو ہیں، اور آپ اپنی فیملی کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اگر وہ تاریکیوں کے اندر چلا گیا ہے، اگر آپ کی فیملی اگر بستیوں میں چلی گئی ہے، آپ کی دعائیں اور آپ کے روزے، آپ کی ریاستیں ان کو بحالی اور شادمانی دے سکتی ہے، جیسے آستر نے اپنا کردار ادا کیا. اس لیے بائبل مقدس بیان کر رہی ہے نیک عورت اپنے شوہر کے لیے کیا ہے؟ تاج ہے، کراؤن، یعنی عزت ہے، رسپیکٹ ہے. دوسری بات، بلکہ
یہاں پر ایک اور میں نے ترجمہ لکھا ندامت. ندامت کا مطلب ہے ڈسپوائنٹڈ، مایوس کرنے والی، دل توڑنے والی، نا امید کر دینے والی، یہ ندامت کا مطلب ہے. پھر میں نے ایک اور مطلب دیکھا. میں آپ کو وہ آیت کا ترجمہ میں بتانا چاہتا ہوں. امثال 18واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے جس کو بیوی ملی اس نے کیا پایا؟ تحفہ پایا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا. ایمپلیفائڈ ترجمہ بائبل ہب گوگل پر چیک کریں، ایمپلیفائڈ ترجمہ ہے، وہاں پر وہ کہتا ہے تحفے کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے گریٹسٹ ٹریئر، یعنی ایک عظیم ترین خزانہ خدا نے مجھے دیا ہے. یہ بیوی واسطے گل ہو رہی، یہ شادی شدہ بہن واسطے گل ہو رہی. بہنیں اپنے لیے تالی بجا سکتی ہیں. گریٹسٹ ٹریئر کہتے ہیں خزانے کو. تو جس کو اچھی بیوی مل جاتی ہے اس کے لیے وہ خزانہ ہے. ٹھیک ہے جی. کو فخر کرن دا کو موقع مل رہا ہے بہنا، یہ تواڈے بارے چ گلاں ہون ڈے. پہلا میری سوئی ادھر سی ہن ادھر آ گئی. یہ پادرو کے کام ہے. جس کو بیوی ملی اس نے گریٹسٹ ٹریئر حاصل کیا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا. پھر ہم نے پڑھا ملاکی کی کتاب میں بیوی کو رفیق یعنی کمپینین کہا جاتا ہے. یہ پھر ایک اور میں لاسٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم کلوز کریں گے. پیدائش کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ مددگار. تو اس کا بڑا انٹرسٹنگ مطلب ہے ایزر لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی زبان میں، اس کا مطلب ہے معاون، ہیلپر. خروج کی کتاب 18واں باب 4 آیت میں خداوند کے لیے مددگار استعمال ہوا ہے اور شیم ورڈ استعمال ہوا ہے مددگار. ہمارا خدا مددگار ہے اور خدا نے دیکھیں ایک بیوی کو، ایک اپنی بیٹی کو کیا عزت دی ہے. جو ورڈ وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے وہی وہ ایک شادی شدہ بہن کے لیے ورڈ استعمال کرتا ہے. مددگار، ہیلپر، کمک دینے والی، سپورٹ کرنے والی. تو میرے عزیزو ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خداوند نے بہت بڑا فضل ہم پر کیا ہے اور آج یہ کلام مقدس، یہ ازدواجی جو ٹاپک تھا، یہ ہمیں چیلنج دیتا ہے کہ ہم اس پر دن بدن کام کریں اور جتنے ازدواجی جوڑے مسیح میں مضبوط ہوتے جائیں گے ان کی زندگیاں اٹریکشن دوسروں کو اٹریکٹ کرے گی اور بابرکت ہوں گی. ایک آخر میں مثال میں دینا چاہتا ہوں. یہ وہ جوڑا تھا جس کے اولاد کوئی نہیں تھی. میری مراد زکریا اور الشبا سے ہے. کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن کیا ان کے اندر راست بازی کی زندگی تھی، کیا کمٹمنٹ تھی. آج بہت سارے لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں. ان سے سیکھیں. اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو سکھائیں لوگوں کو کہ ان کی طرف دیکھیں. کیا کمٹمنٹ سے یہ زکریا خدمت کر رہا تھا ہیکل کے اندر. اور ان کے بارے میں آپ لوکا کی انجیل کو نکال لیجئے اور دیکھیے کہ لوکا طبیب نے ان کے بارے میں کتنی صفائی سے لکھا ہے. پاک روح کی رہنمائی میں لوکا کی انجیل پہلا باب 5ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں. یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الشبا تھا. اور وہ دونوں کے وقت دونوں بائبل یہ کہہ رہی ہے دونوں خدا کے حضور راست باز یعنی رائچیسنس کی زندگی گزار رہے تھے. ان کا کردار سچا، ان کے بارے میں یہوہ خدا نے تصدیق کر دی کہ یہ راست باز ہیں.
ان کے کردار کے اندر شفافیت، ان کے کردار کے اندر کوئی کھوٹ نہیں، ان کے اندر یونٹی اور میوچل انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ تھی کہ اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی وہ خدا کے حضور راست بازی کی زندگی گزار رہے تھے، اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا بانج تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھی۔ اور کیجئے عمر سیدھا ہو چکے ہیں لیکن خدا کے ساتھ چلنا نہیں چھوڑا۔ لیکن کیا میریکل ہوا، فرشتہ آ گیا، خدا نے ان کی دعاؤں کا جواب دے دیا۔ ہم آگے پڑھتے ہیں حوالہ جات میں کہ خدا کا فرشتہ آ کر اس کو میسج دیتا ہے کہ تیری دعائیں سن لی گئی ہیں، اب بڑھاپے کے اندر الشبا سے ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام یوحنا رکھنا، اور وہ اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ غور کیجئے، جو جوڑے کمٹمنٹ سے دعائیں کرتے، ریاضتیں کرتے، خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، ان کی اولادیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اور وہ بچپن سے ہی روح القدس سے بھرے ہوتے ہیں، اور وہ خدا کے بلاوے میں آ جاتے ہیں۔ چیلنج لیجئے، ایمان سے دعائیں کریں، میرا خدا، میرا بیٹا، میری بیٹی، تیرا خادم، تیری خادمہ ہو۔ وہ اعمال کی عبرانیوں کے خط میں 11ویں باب میں ایمان کے سورماؤں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ انہوں نے ایمان سے ہی دعائیں دیں، اور بائبل مقدس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور دوسری قومیں اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ ابراہم اور اسحاق اور یعقوب انہوں نے سرفرازی پائی ہے، اس کے پیچھے وعدے ہیں اور ان کی دعائیں ہیں۔ تو آج سے عہد کریں اور دعائیں کریں خداوند کی حضوری میں۔ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا ہے۔